السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ تراویح پڑھنا اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح پڑھنا جو ہے یہ سنت موقدہ ہے۔ میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ تراویح کی جماعت یعنی تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں جماعت کے ساتھ تو ضروری ہے، سنت علی الکفایہ ہے یہ۔ اگر الگ سے آپ دیکھیں گے تو ہر بندے پہ یہ پڑھنا سنت موقدہ ہے، لیکن جماعت کے ساتھ علی الکفایہ یوں ہے، اگر کچھ لوگ اگر پڑھ لیتے ہیں بستی کے تو یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ادا ہو جائے گی۔ اگر سب کے سب ترک کر دیتے ہیں، کوئی بھی جماعت سے نہیں پڑھتا، تو یہ اساءت ہے، شریعت میں برا ہے۔ تو ہمیں یعنی تراویح کی جماعت سے ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ کوئی مجبوری ہو تو اگر نکل گئی ہے تو پھر وہ گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، ہو جائے گی۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا تراویح میں پورے قرآن کا ختم کرنا کیا یہ ضروری ہوتا ہے؟ پورا قرآن ختم کرنا یہ بھی سنت موقدہ ہے۔ اگر جہاں آپ کا امام مقرر ہے، شہر میں ہم رہ رہے ہیں تو پورا ہی قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے گاؤں دیہات میں، اس نے پورا قرآن نہیں پڑھا ہوا لیکن امامت کی شرائط کا اہل ہے، تو وہ اگر پورا قرآن نہیں بھی پڑھتا، صورتیں پڑھ لیتا ہے اور 20 رکعت تراویح میں آخری 10 صورتیں جتنی اس کو یاد ہیں وہ پڑھ لیتا ہے، تب بھی تراویح ہو جائے گی۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا تراویح رمضان کے سارے راتوں میں پڑھی جائے گی؟ کیونکہ بعض لوگ 7 روزہ تراویح پڑھتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر باقیہ جو تراویح ہے وہ معاف ہے، تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ سنت موقدہ یہ تراویح شوال المکرم یعنی عید کا چاند جب تک نہیں دکھ جاتا اس سے پہلے پہلے آپ کو پڑھنی ہوگی۔ اور یہ 5 روزہ 10 روزہ اب تو 17 روزہ بھی سننے میں آ رہا ہے، تو میں تو اس سے مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ اس میں حفاظ کرام پتہ نہیں قرآن کیسے پڑھتے ہیں، یعلمون تعلمون جو لوا مثال دیتے ہیں، سمجھ نہیں آتا۔ تو قرآن سمجھ بھی آنا چاہیے۔ 30 روزہ ہی تراویح ہونی چاہیے، یعنی جب شوال المکرم کا چاند دکھ جائے اس وقت تک آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اگر 7 روزہ پڑھی ہے تو 8ویں روز سے 29ویں روز تک جب تک چاند نہیں دکھتا آپ کو اپنی یا کسی اور مسجد میں آپ کو تراویح پڑھنی ہوگی۔ میرا آخری سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جماعت میں دیر سے شریک ہو یا جماعت میں شامل نہ ہو سکے تو تراویح میں کس طریقے سے شامل ہو سکے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ نے اگر عشاء کے فرض نہیں پڑھے تو آپ تراویح میں شامل نہیں ہو سکتے، آپ کی تراویح نہیں ہوگی، وہ نفل نماز ہو جائے گی۔ آپ نے فرض پڑھ لیے، سنتیں پڑھ لی اور ان کیس آپ کی کوئی ایمرجنسی ہو گئی، آپ چلے گئے، پھر آپ جب تراویح میں شامل ہوئے، آپ کی کچھ رکعتیں نکل گئی ہیں تو آپ وہیں سے امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور جتنی رکعتیں نکلی ہیں یہ آپ بعد میں پڑھ لیں گے۔ تو ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ عشاء کے وتر بھی پڑھ لیے، جیسا کہ ابھی رمضان کا چاند نظر آیا تو لوگ وتر بھی پڑھ چکے تھے، تو جی ہاں اس کے بعد بھی آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد سے فجر سے پہلے پہلے تک آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہو تو آپ تراویح فجر سے پہلے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں۔